آج نواں عمل اپنے کسی بھائی کے لیے پیٹھ پیچھے دعا کرنا، اپنے کسی بھائی کو اپنی دعا میں یاد رکھنا، یہ بھی ایسا عمل ہے جس کے کرنے کی بنا پر ایک بندہ فرشتوں کی درود کا مستحق بنتا ہے۔ ویسے بھی ہم میں سے ہر شخص اس بات سے واقف ہے کہ اللہ رب العالمین کو دعا بہت زیادہ پسند ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے بیان فرمایا دعا ہوا عبادت، دعا کیا ہے؟ عبادت۔ اور ایک بندہ اگر اللہ رب العالمین سے دعا نہ کرے تو اللہ ناراض ہوتا ہے۔ دعا کرنے کی بنا پر ایک انسان اپنے نفس کو مارتا ہے اور شیطان کو شرمندہ کرتا ہے۔ دعا کرنا اللہ رب العالمین کی خوشنودی اور رضا حاصل کرنا ہے۔ اس طرح سے بے شمار فضیلتیں اور اہمیتیں ہم نے اس سے پہلے خطبات میں دیکھا ہے اور سنا ہے۔ آج جو اصل ہے کہ ایک آدمی اپنے بھائی کے لیے پیٹھ پیچھے دعا کرے تو اللہ رب العالمین کے مقرب فرشتے، اللہ رب العالمین کی وہ مخلوق جسے اللہ رب العالمین نے نور سے پیدا کیا ہے، جن کی صفت یہ بتائی ہے لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، کہ وہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہیں کرتے، جس چیز کا حکم اللہ رب العالمین انہیں دیتا ہے وہ بجا لاتے ہیں۔ تو ایسے مخلوق کا ایک بندہ اس کی دعاؤں کا، اس کی درود کا مستحق بنتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے، وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور اللہ ان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اور بندے جو کچھ کرتے ہیں اللہ رب العالمین کو اس کا بہتر علم اللہ رب العالمین کے پاس۔ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے اعمال کو جانتا ہے، اس کے ہر سکنات حرکات کو جانتا ہے۔ ایک بندہ کیا کرنے والا ہے، کیا سوچ رہا ہے، کیا اس کے ذہن میں چل رہا ہے، اللہ رب العالمین کو ہر چیز کا علم۔ لیکن اس کے باوجود ایک بندے سے گناہ ہو جانا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہماری فطرت کی چیز رکھی ہے، اگر کوئی غلطی ہم سے ہو جاتی ہے اور ہم اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہمارے اندر وہ صفت رکھی ہے کہ انسان گناہوں سے پاک نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں 70 مرتبہ یا 100 سے زیادہ مرتبہ توبہ استغفار کرتے ہیں۔ کثرت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، اور اللہ کے نبی نے یہ تعلیم دی اپنی امت کو کہ آپ کثرت سے توبہ استغفار کرتے ہیں۔ غلطی ہو نہ ہو اللہ رب العالمین کے حضور اپنے ہاتھوں کو پھیلاتے رہیں، اللہ رب العالمین سے اپنی غلطیوں کو، اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی خطاؤں کو رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اذا دعا الرجل لأخيه بظهر الغیب، کہ ایک بندہ جب اپنے کسی بھائی کے لیے جو اس وقت وہاں موجود نہ ہو اور اس کے لیے دعا کرے، آپ اپنے کسی بھائی کے لیے جو چاہے اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہوں یا اس دنیا میں موجود ہوں، آپ اپنے مومن بھائی، مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا قالت الملائکۃ آمین، فرشتہ آمین کہتا ہے۔ آپ دعا کر رہے ہیں، اللہ نے ایک فرشتہ بھیج دیا ہے جو آپ کے پاس موجود ہے، آپ کی اس دعا پر آمین کہنے کے لیے اللہ نے ایک فرشتہ مقرر کر دیا آپ کے ساتھ۔ اس چھوٹے سے عمل میں تو اللہ رب العالمین کو کتنی خوشی ہوتی ہے کہ ایک بندہ اپنے کسی ایسے بھائی کے لیے دعا کرے جو فی الحال اس وقت موجود نہیں، اور فرشتہ کیا کہتا ہے؟ آپ نے اس کے حق میں دعا کی، فرشتے نے کہا آمین، اور فرشتہ پڑھا کر کے بولتا ہے اللہ رب العالمین جو یہ اپنے بھائی کے حق میں دعا کر رہا ہے، رب کریم تو اس کے حق میں بھی یہ چیز نافذ کر دے، اس کو بھی دے دے، اس کو بھی عطا کر دے۔ والا کا بھی فرشتہ کہتا ہے اللہ رب العالمین اسی جیسا یہ اپنے بھائی کے لیے خیال کر رہا ہے، سوچ رہا ہے،
رب کریم تو اس کو بھی جو دعا مانگ رہا ہے اس کو دے گا. کتنی اہمیت اور کتنی فضیلت ہے. دیکھو کہ ایک بندہ اپنے بھائی کے لیے دعا کرے جو موجود نہیں ہے. اور آج ہمارا حال اور ہمارا معاملہ کیا ہے بھائی؟ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے پاس اپنے بھائی کے لیے چھوڑو اپنے لیے خود اپنی ذات کے لیے دعا کرنے کا وقت نہیں. حقیقت نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ ہمارے پاس آج اپنے لیے, اپنے والدین کے لیے, اپنی اولاد کے لیے, اپنی قوم و ملت کے لیے, اپنے ملک کے لیے دعا کرنے کا وقت نہیں ہے. حقیقت یہ تو ہم اپنے بھائیوں کو کہاں یاد کریں گے؟ جس کے پاس اتنا وقت نہیں کہ وہ خود اپنی ذات کے لیے اپنے گناہوں کو اللہ رب العالمین کے سامنے رکھ کر رو کر اور اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کرے, وہ اپنے کسی بھائی کے لیے دعا کیسے کرے؟ آج کا عالم یہ بن گیا ہے. ہم اس دنیا کے اندر اس قدر مشغول اور مصروف ہو گئے ہیں کہ ہمارے پاس اب ہماری ذات کے لیے دعا کرنے کا وقت نہیں بچا کہ ہم اللہ رب العالمین سے کچھ ہم کلام, ہم اللہ رب العالمین سے کچھ باتیں کر سکیں. اب مسجدوں کا دیکھ مشاہدہ کر لو. ایک تو ہماری مسجدوں کا حال کیا ہے, ہمارے نمازیوں مسلموں کا حال کیا ہے. پھر وہ جو کچھ لوگ آ رہے ہیں 25%, 30% یا 50% آپ سمجھ لیں, اس کے بعد ان کی نماز کا حال کیا ہے, اور ان کی نماز کے بعد ان کی دعاؤں کا حال کیا ہے. آپ سروے کر لو, ہر جگہ میں جا کر. جس کے پاس اپنے لیے وقت نہیں وہ دوسروں کے لیے وقت نہیں نکال سکتا ہے بھائی. جبکہ یہ عظیم فضیلت اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بندے کے لیے, ایسے شخص کے لیے بتا رہے ہیں جو اپنے بھائی کے لیے دعا کروائے. حضرت صفوان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حج کا ارادہ کیا. ابو درداء و ام درداء رضی اللہ عنہما کا مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا. ان کی بیٹی ان کے نکاح میں, جب ان کے ساتھ حضور کو پتہ چلا کہ میرے داماد حج پر جانے والے ہیں, یہ جاتے ہیں ملاقات کرنے کے لیے اپنے سسر ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. ان کو نہیں پاتے, ان کی ساس موجود ہوتی ہیں, ان سے کہتی ہیں کہ آپ ایک مبارک سفر پر جا رہے ہو, جب وہاں جانا تو ہمارے حق میں دعا کرنا, درخواست کرنا جائز. اگر کوئی اس طرح کے سفر پر جا رہا ہے, کوئی نیک ہے, کوئی متقی ہے, آپ اس سے دعا کی درخواست کرا سکتے ہیں, جائز. انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے دعا کرنا. وہ وہاں سے نکلے, بازار میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو گئی. ان سے بھی اسی طرح کی بات ہوئی اور انہوں نے بھی یہی جملہ کہا کہ ہم نے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اگر کوئی اس طرح کے سفر میں جا رہا ہو تو آپ اس سے دعاؤں کی درخواست کریں, تو آپ ہمارے حق میں دعا کرنا. اللہ کے نبی نے فضیلت اور اہمیت بتانے کے لیے کہ ایک بندہ جب اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو ایک تو اللہ رب العالمین اس کی دعا قبول کر رہا ہے اس کے حق میں, اور اللہ رب العالمین اسی جیسا اس کا صلہ اور بدلہ اس بندے کو جو اپنے بھائی کے لیے دعا کر رہا ہے اس کو بھی دے رہا ہے. یہ ایک چیز میرے بھائی. دوسری چیز کہ ایک انسان کو مظلوم کی بددعا سے بچنا چاہیے, مظلوم کی بددعا سے بچنا چاہیے. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ مظلوم کی بددعا سے بچو. کیوں؟ کیونکہ اس کے درمیان اور اللہ رب العالمین کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا. اللہ رب العالمین ڈائریکٹ اس کی دعا قبول کرتا. مفسرین نے یا محدثین نے تشریح کی کہ جس طرح سے آگ کے انگارے اوپر کی طرف اٹھتے ہیں تیزی کے ساتھ مظلوم کی دعا اسی تیزی کے ساتھ اللہ رب العالمین کے پاس جاتی ہے. تو ایک انسان کو مظلوم کی بددعاؤں سے اپنے آپ کو اور ہمیں بچانے کی ضرورت ہے میرے بھائی. اگر ہم نے کسی پر ظلم کیا ہے تو ابھی موقع ہے کہ ہم اس سے معافی طلبی کر لیں اور اپنے اس ظلم کی سزا اس دنیا میں اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کر کے یا اپنے اس بھائی سے مل کر کے اپنے اس بلا شکوہ کو دور کر لیں. کیوں؟ کیونکہ یہ بہت خطرناک چیز ہے. اللہ رب العالمین مظلوم کی دعا
چاہے دیر ہی صحیح لیکن ضرور قبول کرتا ہے۔ اگر اللہ رب العالمین ظالم کو مہلت دے رہا ہے، موقع دے رہا ہے، تو یہ سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں جتنا چاہوں ظلم کروں کوئی میرا کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العالمین ظالم کو ایک نہ ایک دن انجام تک ضرور پہنچاتا۔ اور ہمارے سامنے ملک شام دمشق کا واقعہ جو حال ہی میں پیش آیا وہ ہماری آنکھوں کے سامنے 50 سال سے زائد اس خبیث نے اور اس خبیث کے والد نے شام کے مسلمانوں پر، سیریا کے مسلمانوں پر ظلم کے ایسے ایسے پہاڑ توڑے ہیں کہ آپ واقعات سنیں گے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری نہیں ہیں، رونگٹے کھڑے کر دینے والے واقعات، ایسے ایسے واقعات، ایسے ایسے ظلم ان لوگوں نے مسلمانوں پر کی۔ ایک ماں نے اپنا انٹرویو کیا دیا کہ اللہ رب العالمین غارت کرے اس کو اور اس کی ماننے والوں کو، ان لوگوں نے میرے 20 سالہ بیٹے کے ساتھ ایسی حرکت کی کہ میں اسے بیان نہیں کر سکتی۔ اتنا ظلم کیا گیا، میرے بیٹے کی دونوں آنکھیں نکال دی گئی۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے خلاف ورزی بس اس وجہ سے اس کی دونوں آنکھیں نکال کر کے ہر دن سگریٹ سے اس کے معدے پر جلایا جاتا، داغا جاتا، اور نہ جانے کتنے سارے مسائل ملے ہیں۔ ایسے ایسے لوگ جو 40 سال تک اس کی قید میں تنہائی کے اندر اس نے بند کر کے رکھا۔ بے شمار واقعات آپ نے پڑھا ہوگا، دیکھا ہوگا، سنا ہوگا میرے بھائی۔ تو ظلم کب تک آدمی کرے گا؟ ایک نہ ایک دن اللہ رب العالمین سے خاتمہ ضرور کرتا ہے میرے بھائیو۔ جب ظلم بڑھتا ہے ہم سے، اللہ رب العالمین کوئی نہ کوئی موسیٰ ضرور پیدا کرتا ہے۔ فرعون اگر ہے، اللہ رب العالمین موسیٰ بھیجتا ہے۔ ظلم کا خاتمہ ایک نہ ایک دن ہونا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو مظلوم کی بددعاؤں سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ مظلوم کی دعا اللہ رب العالمین دیر ہی صحیح ضرور قبول کرتا ہے۔ تو آج کی اس خطبے میں جو باتیں بتلائی گئی میرے بھائیو، پہلی چیز کہ ہم اپنے لیے خود اہتمام کریں دعاؤں کا، اپنے ساتھ ساتھ اپنے والدین کے لیے، اپنے بھائی کے لیے، اپنے بہنوں کے لیے، اپنے اس ملک اور ملت کے لیے۔ اسی طرح سے اگر ہم نے خدا نخواستہ کسی پر ظلم کیا ہے، کسی کے ساتھ کوئی ناانصافی کی ہے، تو اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو بھی موقع دیا ہے اپنے اس گناہ کا، اپنی اس غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے ہم اللہ رب العالمین سے اپنے اس بھائی کے سامنے دیکھو اس چیز میں شرمانے کی اور حیا محسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے بھائی۔ اللہ رب العالمین ہمیں کل قیامت کے دن اس کا سخت بدلہ دے، اس سے بہتر ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر رسوائی اور ذلت برداشت کریں اور اللہ رب العالمین کے اس خطرناک عذاب سے اپنے آپ کو بچا لے، یہ اس سے کہیں بہتر ہے بھائی۔ تو اس بات کی اللہ رب العالمین ہمیں کہنے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک ہم دنیا میں رکھے ایمان اسلام پر رکھے، جب بھی ہمارا خاتمہ کر ایمان خیر میں کرے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔